بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل عمران خان صاحب نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی، بڑی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس حکومت کے دوران اختیارات نہیں تھے، ذمہ داری میری تھی، جواب دہ میں تھا ہر کام کے لیے، لیکن اختیارات کسی اور کے پاس تھے۔ ناظرین، یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے سننے میں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ اس بات کی سراسر عکاسی کرتی ہے کہ ہم ابھی تک غلام ہیں، یعنی کہ عوام جو ہے وہ غلام ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور اختیارات صرف ان لوگوں کے پاس ہیں جن کے پاس 75 سال سے اختیارات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور ناظرین، عوام کو بالکل ایک بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا ہوا ان لوگوں نے، اور نہ ہی ایسا کوئی لیڈر یہ اوپر آنے دیتے ہیں جو عوام کے حقوق کی بات کرے، جو کہ اصل میں وارث ہوتے ہیں کسی ملک کے۔ ناظرین دیکھیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے پاس آدھے اختیارات بھی ہوتے تو میں شیر شاہ سوری سے زیادہ کام کرتا۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑے فیمس اور بڑے مشہور تاریخ میں، اس جنوبی ایشیا کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے اور پلاننگ کے لحاظ سے انہوں نے، شیر شاہ سوری نے جو کام کیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے پاس اختیارات ہوتے تو لوگ شیر شاہ سوری کو بھول جاتے، اس قدر میں اس ملک کی تقدیر بدل دیتا۔ اور یہ بات ناظرین سچ ہے، وہ اس لیے کہ وہ بندہ 26 سال سے لڑائی لڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس ملک میں انصاف کی بالادستی کے لیے، اور اس ملک میں عوام کے حقوق کے لیے۔ ناظرین، اب دیکھیں اس بات کو تقویت کہاں سے ملتی ہے کہ عمران خان نے جو بات کی کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، اختیارات تھے کسی اور کے پاس، اور ان کو کنٹرول کر رہا تھا کوئی اور، مطلب غلامی در غلامی۔ اب دیکھیں ناظرین، اس وقت اسحاق ڈار اور ایاز صادق یہ امریکہ میں ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں اگر وہ کیوں گئے ہیں، بات یہ سوچنے والی، کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے، وہ بہتر نہیں ہیں، یا آپ کہہ لیں یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے آنے کے بعد تھوڑا سا فرق پڑا ہے۔ حالانکہ عمران خان بھی امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، اور یہ بات امریکہ بھی اب جان چکا ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا ماضی میں۔ عمران خان اینٹی امریکہ نہیں ہے، وہ صرف برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں ناظرین، کہ ایاز صادق اور اسحاق ڈار کیوں امریکہ گئے۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف کے مطالبات ابھی تک پورے نہیں ہو رہے ہیں اس کے مطابق جو وہ چاہتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ یا تو عمران خان کو نااہل کرو، اس کو بھی الیکشن سے باہر کرو، یا پھر مجھے اہل کروا کر پاکستان واپس لاؤ اور مجھے بھی برابر لیول فیلڈ دو الیکشن کمپیٹ کرنے کے لیے، نہیں تو پھر عمران خان کو بھی گرفتار کرو، اس کو نااہل کرو، اس کو بھی الیکشن سے باہر کرو۔ اگر میں باہر ہوں تو یہ بھی باہر ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین، اس مطالبے کو ماننے کے لیے ابھی کون آگے آئے گا؟ عوام کا اتنا زیادہ دباؤ ہے اس وقت، عوام جس طرح سے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اس کا دباؤ ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی طاقتور حلقے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، وہ بھی بہت خوف زدہ ہے کہ کس طرح سے اتنا بلنڈر کریں کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز پہلے ہی ان لوگوں کے معاف کیے گئے، اور کل جس طرح سے انصاف کو، ہمارے ملک میں انصاف کو سرعام سزائے موت دے دی گئی، باپ اور بیٹے کو رہا کر دیا گیا، بری کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ وہ کیسز تھے کہ جن کے بارے میں اوپن اینڈ شٹ ثبوت تھے ہمارے پاس، عدالتوں کے پاس۔ دیکھیں، اب اس بات کا جواب تو دینا پڑے گا نا ان حلقوں کو جنہوں نے ان کو آزاد کر دیا، کہ وہ جو مقصود چپڑاسی تھا یا اس کے ساتھ اور دو تین لوگ تھے جن کے اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ اب ناظرین، وہ ٹرانزیکشن کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ روپے ان کو واپس کر دیے جائیں گے، یہ ان کو استعمال کرنے کے لیے دے دیے جائیں گے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں واپس لے لیں، یا تو یہ کیا جائے گا۔ ناظرین، جس طرح سے انصاف کا قتل ہوا، اس کے باوجود بھی نواز شریف کے کیسز ختم کرنا، اس کو آزاد کرنا، اس کی نااہلی کو ختم کرنا، اس کو ملک میں لانا، تاکہ اور اس طرح سے لانا کہ اس کو کوئی گرفتار نہ کر سکے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کام کرنے سے کترا رہی ہے۔ پہلے بہت زیادہ انور دے دیا اسٹیبلشمنٹ نے اس نون لیگ کو، جس طرح کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا، اور بہت سے عوام کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو NRO 1 دیا، پھر NRO 2 دیا، اب ہر طرح سے ان کو آزادی مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف کو کچھ نہیں ملا ابھی تک۔
تو وہ اپنی باتیں منوانے کے لیے اور جنرل باجوہ پر پریشر ڈالنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے بھی امریکہ کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے فیصلے امریکہ سے کروانے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم عوام کے پاس جائیں، جس طرح سے عمران عوام کے پاس گیا ہے۔ آپ بھی عوام کے پاس جائیں، عوام کے سامنے اپنا مدعا بیان کریں، عوام کے سامنے اپنی باتیں رکھیں، اپنے سوالات رکھیں، پھر عوام سے ان کے جوابات لیں اور عوام کی نبض دیکھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، بجائے اس کے آپ امریکہ چلے گئے، وہاں پہ ان کے بوٹ پالش کریں گے جا کے، اب ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں نااہل کروایا، ہماری نااہلی ختم کروائی جائے، ہمیں ملک میں بھیجا جائے، میرے لیے وہی آسانیاں پیدا کی جائیں جو عمران خان کو دی گئی ہیں۔ حالانکہ ناظرین عمران خان تو ملک سے باہر گیا ہی نہیں، اس کی تو حکومت ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ بندہ اتنا عوامی لیڈر ہے کہ وہ کسی امریکہ کے پاس نہیں گیا، نہ وہ کسی اور انگلینڈ برطانیہ کے پاس گیا، نہ کسی سپر پاور کے پاس گیا، وہ سیدھا اپنی عوام کے پاس آیا کہ جو اصل میں طاقت کا سر چشمہ ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے، اگر یہ اتنے ہی جمہوریت پسند بنتے ہیں، یہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت دینے کے لیے تو پھر عوام کے پاس ناظرین جانا پڑتا ہے نا، پھر امریکہ کے پاس تو نہیں جانا پڑتا۔ لیکن اب اسحاق ڈار اور جو ایاز صادق ہے یہ وہاں پر گئے ہیں، یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلی حکومت ہمیں دی جائے، ہمیں الیکشن لیول فیلڈ دیا جائے، اور پھر ایک اور بات کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں ناظرین کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں ملک میں، اور ان کو پتہ ہے کہ انتخابات ہونے ہیں، اسی مہینے میں انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا انتخابات کا، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ ہمیں پہلے بتائے جائیں کہ ہمارے حق میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے حق میں ہوں گے تو ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ورنہ ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اب یہ ایک اور دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اب ناظرین دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں، ان کو نہ تو عوام کی طاقت پر بھروسہ ہے اور نہ ہی ان کو اپنے منشور پر بھروسہ ہے۔ منشور تو خیر ان کا لوٹ مار کا ہے، اور تو کوئی منشور ہے نہیں۔ اب جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی جان چکے ہیں، جو نون لیگ کے سپورٹر تھے وہ بھی جان چکے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے سارے کام کر رہی ہے، اور اس ذاتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یہ قانون کے ساتھ ایسے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس طرح سے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں کہ جیسے قانون ان کے باپ کا ایک وراثت میں دیا گیا ایک تحریر ہے ان کو، کہ جس کو جب چاہیں یہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں۔ تو ناظرین دیکھیں امریکہ سے کیا ملے گا ان کو جب عوام ہی نہیں چاہتی آپ کو۔ عوام کی اکثریت جو ہے 80 to 90% عوام، آپ سروے کروا کر دیکھ لیں، بلکہ کروائے گئے ہیں سروے، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے یہ لوگ گھبرا گئے ہیں۔ اور اب دیکھیں یہ اس کے بعد دیکھیں امریکہ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل باجوہ سے کہیں یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کہیں یا عدالتوں کو پریشرائز کریں، کیونکہ امریکہ اگر ہمارے ملک میں ناظرین کوئی فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو وہ کس کو آرڈر دیتا ہے؟ الٹیمیٹلی ہماری فوج کو آرڈر دیتا ہے۔ وہ پہلے بھی دیکھیں اس نے عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا تو کس کو کہا؟ اس نے سیدھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ یہ عمران خان کی حکومت کو ختم کریں ورنہ آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب بھی وہ کیا کر سکتے ہیں ناظرین؟ لیکن اب دیکھیں عمران خان نے جس طرح سے عوام کو موٹیویٹ کر دیا ہے نا، اب امریکہ کے بس کی بات نہیں رہی کہ وہ کسی طرح کی ڈکٹیشن یہاں پہ ہمارے اوپر لاگو کر سکے۔ اس نے کوشش کر کے دیکھ لی، اگر جب اس نے حکومت گرائی اس کے بعد اتنا سخت ریئیکشن آیا کہ اب امریکہ بھی بیک فٹ پر چلا گیا ہے۔ جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر چلی گئی ہے، اس طرح امریکہ بھی بیک فٹ پر چلا گیا ہے، اور اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کوڑا جواب دیا پہلے کہ بھائی ہم آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے، ہم آپ کی حمایت نہیں کر سکتے، آپ کی وجہ سے ہماری پہلے ہی بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ جو آپ نے جھوٹ بولا ہمارے ساتھ عمران خان کی ریپیوٹ کے بارے میں، ان کی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت ملک میں، اس کے بارے میں جو آپ نے غلط بیانی کی ہمارے ساتھ، اس کی وجہ سے پہلے ہی ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں، اس لیے مزید آپ کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ ناکام وہاں سے واپس آئے، اس کے بعد اب یہ پہنچ گئے وہاں پر کہ ہمیں ہماری مدد کی جائے۔ اب یہ لابنگ فرم ہائر کریں گے وہاں پہ، کیونکہ ناظرین امریکہ میں بھی ہمارے جیسے کرپٹ لوگ بہت سارے ہیں، تو وہاں بھی کیا کریں گے؟ ابھی لابنگ فرم ہائر کریں گے، اربوں ڈالر ان کو پے کریں گے۔ یہ کون سا اپنی جیب سے دیں گے ناظرین؟ ملکی خزانے کو لوٹیں گے جیسے پہلے لوٹ رہے ہیں،
اور ہمارے انصاف کے جو ادارے ہیں وہ ان کی جو لوٹ مار ہے اس کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں، ان کو بری کر رہے ہیں، باعزت بری کر رہے ہیں۔ تو ان کو اور کیا چاہیے ناظرین؟ لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ملک میں واپس آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نواز شریف کا ناظرین بھی اس کا گلہ کیا ہے۔ گلہ یہ ہے کہ عمران خان دیکھیں جی، وہ گھوم رہا ہے، کھلے عام گھوم رہا ہے، وہ جلسے کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، نہ اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نہ اس کو نااہل کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں ناظرین بے بس ہو چکی ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدل گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بالکل نہیں بدلی، لیکن عوام نے ان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، اور وہ عمران خان کی پالیسیوں کی انڈائریکٹلی حمایت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ عمران خان کی پالیسیاں اصل میں عوام کی پالیسی ہے، عوام چاہتی ہے اس کو، اس لیے بیک فٹ پر چلی گئی ہے اب اسٹیبلشمنٹ۔ اور یہ مجبور ہو کر نواز شریف نے بہت دباؤ ڈالا جنرل باجوہ صاحب کے اوپر کہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اگر یہ نہیں کیا، اگر یہ نہیں کیا تو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، یہ کریں گے۔ اب انہوں نے کہا ہے جی جو سائفر ہے، امریکی سائفر، اس کی تحقیقات کریں گے ہم، یعنی کہ ہر طرح کے دباؤ کے وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے وہاں باہر بیٹھ کر کہ کسی طریقے سے اس کے کیس ختم کیے جائیں، اس کی نااہلی کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد اس کو ملک میں سیف اینڈ ساؤنڈ واپسی دی جائے، تاکہ وہ یہاں آ کر پھر پہلے جیسے قانون بنا سکے، پہلے جیسے لوٹ مار کر سکے۔ لیکن ناظرین اب عمران خان نے تو کہہ دیا کہ آ جاؤ، آ سکتے ہو تو ملک میں آؤ، مجھے تمہارے آنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تم اپنی زندگی کی آخری ذلت امیز شکست دیکھو گے یہاں پر۔ تو ناظرین آ جانا چاہیے اسے، آ جائے، اگر عدالتیں اجازت دیتی ہیں اس کو تو وہ آئے، آ کر یہاں پہ کنٹیسٹ کرے، تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ اس کی یہاں پر کیا عزت ہے، کیا وقار ہے اس کا۔ تو ناظرین اس کے بعد دیکھیں ہماری عدلیہ، ایک امید کی کرن ظاہر ہوئی ہمیں ملی ہے کل جب چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے ایک جو نیب آرڈیننس ہے اس کے کیس میں سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ ناظرین وہ ریمارکس بہت ہی حوصلہ افزا ہیں ہمارے لیے، اس قوم کے لیے۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہر محب وطن پاکستانی اس وقت ٹینشن میں ہے کہ نیب کے قوانین کس طرح سے روند ڈالے گئے ہیں۔ اس کو بالکل ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بالکل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ 50 کروڑ تک تو ویسے ہی وہ کیس بنا ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی پر کیس بنائے گا تو وہ کیس نیب کو ثابت کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ جس کا جو مجرم ہو، جس پہ کرپشن کے الزامات ہوں، یا جس نے ایسٹ بیونڈ دا مینز، یعنی کہ اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے ہوں، بجائے اس کے وہ مجرم ثابت کرے، نیب کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے ملک میں ناظرین الٹی گنگا بہتی ہے۔ پوری دنیا میں بین الاقوامی قوانین کیا ہیں کہ اگر کوئی ملزم ہے، کسی پر الزام ہے، تو وہ اس ملزم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں سچا ہوں، میں یہ کام نہیں کیا، یا میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ لیکن پاکستان میں ایسا قانون بنایا گیا نیب کا کہ نیب اگر کسی بندے کو پکڑتی ہے تو جس کو پکڑتی ہے اس کو ثابت کرنا، وہ نہیں ثابت کرے گا بلکہ نیب ثابت کرے گی کہ بھائی یہ جھوٹا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ تو یہ تو بڑا عجیب سا قانون ہے، اور نیب میں ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ بین الاقوامی طور پر یہ قانون ہے کہ ہمیشہ مجرم کو اپنی صفائی دینی پڑتی ہے، تو ہم اسی عالمی معیار کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کی سماعت کریں گے، اس کیس کا فیصلہ دیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ملزم پکڑا جائے وہ آزاد ہو، اور جس نے پکڑا وہ الٹا گوائیاں دیتا پھرے، وہ اپنی صفائیاں دیتا پھرے کہ یہ ملزم سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے کیسے یہ منی لانڈرنگ کی ہے، یا کیسے اس نے یہ کرپشن کی ہے۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جج، یہ جو ایک بینچ بنا ہوا ہے جس میں 3 ججز ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کرے اس طرح کا فیصلہ دیں جو عوام کی نبض کے بالکل مطابق ہو، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہو، تاکہ عوام میں ایک جو بہت زیادہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے، بہت نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، تاکہ ایک امید کی کرن نظر آئے، اور ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعہ ہی جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں وہ اب بھی سخت سے سخت دشمنی مول لے سکتے ہیں، وہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، اگر کسی طرح سے کوئی بھی دباؤ آئے اس کو سسٹین کرتے ہیں اور انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں
مزید ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو اطلاع دوں گا اور اس کے بارے میں مزید خبریں شیئر کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔